اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت بلاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اگر کسی کو ادھار رقم دی جائے اور اس رقم کی واپسی کے لیے ہم کون سی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو مین ٹاپک یہ ہے کہ کیا ادھار کی رقم واپس لینے کے لیے ہم ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے، کرمنل پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، کیا ہم ایف آئی آر کروا کے وہ اپنی رقم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سی ایسی ریمیڈی ہے جس سے جو ہم رقم جو ہے وہ واپس اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم قانون میں کون سی ایسی داد رسی ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ ہم وہ ہمارا رقم جو ہے وہ اس شخص کی جس نے ادھار دی ہوتی ہے اس کو واپس مل جائے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ ادھار کی دی ہوئی رقم جو ہے کیا اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی تو کون سی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، کیسے واپس لی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بہت سے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے کہ ہمیں فلاں شخص نے کہا ہے، فلاں شخص نے کہا ہے کہ اگر ادھار آپ نے کسی کو دیا ہے اور وہ شخص جس کو ادھار دیا گیا ہے وہ آپ کی رقم واپس نہیں کر رہا تو آپ جو ایف آئی آر کروا دیں اس کے خلاف، اور ایف آئی آر بھی کس سیکشن کی کروائیں، وہ ہے 406 تعزیرات پاکستان۔ یہ جو دفعہ ہے یہ ہے امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھتا ہے تو اگر وہ امانت میں اگلا بندہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے تو اس کے دفعہ کے تحت جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ مشورہ یہ دیا جاتا ہے اور لوگ کروا لیتے ہیں کہ وہ اگر ادھار کی رقم میں دی گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایف آئی آر لوگ جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کر دیتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی ستم ظریف یہ ہے کہ لوگ اپلیکیشن دے کے پولیس والوں کو اپلیکیشن دیتے ہیں، پولیس والے ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے، ایون کہ وہ جس شخص نے ادھار لیا ہوتا ہے اس کو گناہ گار بھی کر دیتے ہیں، لیکن پتہ تب جا کے چلتا ہے جب یہ کیس عدالت میں چلا جاتا ہے۔ جب عدالت میں جاتا ہے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس ادھار کی رقم لینے کے لیے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ ایف آئی آر اگر درج ہوتی بھی ہے تو ایف آئی آر عدالتوں میں یا تو ہائی کورٹ سے خواہش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا پھر اگر اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ملزم جو ہے اس سے بری ہو جاتا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ لین دین ادھار کا جو رقم ہے اس پہ 406 امانت میں خیانت کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ میری یہ بات سن کے بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے سنا بھی یہی تھا، روٹین بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ادھار کی رقم نہ دے، لوگ سمجھتے ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے اور لوگ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ جو ادھار کی رقم ہے یہ امانت ہے۔ آج یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قانوناً ادھار دی جانے والی رقم جو ہے امانت نہیں ہوتی۔ اس میں صرف تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں کہ جو امانت قانون میں جو امانت میں خیانت کا جو ہے سیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ امانت وہ چیز ہوتی ہے جو جس کی چیز ہے وہ خود دے۔ جیسے میری ایک کتاب ہے، میں نے اپنے دوست کو دیا کہ یار کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو آپ، میری کتاب ہے میں دے رہا ہوں، وہ دوست اپنے پاس رکھے۔ ہاں اگر وہ اس کو جو ہے وہ اس کتاب کو غائب کر دیتا ہے، اس کتاب کو جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے، اس کتاب کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس پہ امانت میں خیانت ہوگی، ٹھیک، کیونکہ وہ کتاب میں نے خود دی۔ اچھا ادھار میں کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مانگتا ہے، اگر میرا کوئی دوست مجھ سے کوئی پیسے مانگے، کوئی کتاب مانگے، کوئی چیز مانگے کہ یار مجھے کچھ دنوں کے لیے یہ چیز دے دو، تو یہ امانت نہیں ہے۔ جو ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ امانت نہیں ہے، یہ اس نے مانگی، یہ قانون کی بات کر رہا ہوں۔ قانون میں یہ ہے کہ یہ اس نے جو چیز ایک مانگی اور آپ نے دے دی، یہ امانت نہیں ہے، اور یہ اس کی لائبلٹی یہ ہے کہ اس نے جو اگر چیز مانگی ہے تو وہ آپ کو واپس دے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کی چیز اس پہ اور خاص طور پہ ادھار کی رقم جو ہے جو اگر تو وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو پھر آپ اس کو دیتے ہیں، یہ ادھار ہے۔ ہاں اگر آپ خود پیسے دے دیتے ہیں اپنے دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس مجھے کوئی خدشہ ہے کہ میرے یہاں چوری نہ ہو جائیں، میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو میرے پاس یہ رقم پڑی ہے، اب اس نے مانگی نہیں ہے، اگلے بندے نے مانگی نہیں ہے، آپ خود اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان جو خدشات کی بنیاد پہ آپ ایسا کریں، یہ میرے پیسے اپنے پاس رکھ لیں،
میں آپ سے 10 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، جو بھی آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں، میں اس پہ آپ سے لے لوں گا۔ اور یہ امانتاً، اور اس میں ایک بات اور بتاتا چلوں، جب یہ بات کام آپ نے کرنا ہے تو اس میں اس بات کو تحریر میں لے آئیں۔ یہ آپ کی پروٹیکشن ہے، اس میں آپ لکھیں گے کہ میں خود رقم دے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، اس نے مانگی نہیں ہے، میں خود دے رہا ہوں، اپنی رقم اس کے پاس رکھوا رہا ہوں، امانت رکھوا رہا ہوں، اور اتنے عرصے بعد میں واپس لے لوں گا۔ اس کو اس تحریر میں لے آئیں، اس کو آپ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہوگا۔ یہ ہے امانت۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ ادھار کی رقم ہے، تو ادھار میں تو آپ نے رقم اس نے مانگی تھی، آپ نے اس کو دیے تھے، تو یہ آپ امانت نہیں بنتی، نہ ہی اس پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اگر ایف آئی آر، جیسے میں نے پہلے بتایا، ایف آئی آر ہم نے ہوتی بھی دیکھی ہے، اس میں انویسٹیگیشن بھی ہو جاتی ہے، ایون کہ جو ہے چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، ایویڈنس بھی ہو جاتی ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ ٹرائل کورٹس اس پہ فیصلہ بھی کر دیتی ہیں، وہ ملزم کو بری کریں یا اس کو سزا دیں۔ جب ہائر کورٹس میں انہوں نے ہولڈ یہ کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں 406 امانت میں خیانت نہیں بنتی، ادھار کی رقم امانت کے میں خیانت میں نہیں آتی۔ اور اسی طرح جو بزنس ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ بھی 406 کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ بھی امانت نہیں ہوتی۔ جو بزنس میں چیز لی یا دی ہوتی ہے وہ چیزیں بھی جو ہے وہ اس میں امانت میں خیانت نہیں آتی، اور لوگ اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اس پہ ایف آئی آر کروا کے یہ جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کروا لیتے ہیں، یا پیسے اگر دیے ہیں یا پیسے بزنس میں کو پیسے رہتے ہیں تو اس طرح نکلوا لیتے ہیں۔ نہ ادھار کی رقم اور نہ ہی بزنس کی رقم یہ اس مد میں آتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں کیس لا میرے پاس یہاں پہ کم از کم 10-15 لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو کوڈ کر دیتا ہوں۔ ایک کیس لا ہے جی 2015 SCMR صفحہ 1575، اس میں خاص طور پہ بزنس ٹرانزیکشن کے بارے میں یہ بات ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تو آپ کا ویسے بھی لین دین ہوتا ہے پیسوں کے حوالے سے، وہ امانت اس سینس میں نہیں آتی۔ اور یہ جو امانت ہے یہ اس لیے کہ جی آپ اگلے بندے نے آپ نے خود دی نہیں ہے، اگلے بندے نے آپ سے ادھار مانگا ہے، تو اس کے لیے یہ کرمنل لائبلٹی اس کی نہیں بنتی۔ آپ اس کے خلاف اگر ایف آئی آر کرواتے بھی ہیں تو آپ کو نہ رقم ملے گی اور نہ ہی اس بندے کو سزا ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرمنل اس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تو کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اگر ادھار کی رقم اگر دی جائے تو وہ واپس ہو سکتی ہے؟ اس میں صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ نے ادھار کی رقم دی ہے اور وہ آپ نے بہت بہتر کیا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس تحریر ہے تو آپ اس کے لیے آپ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ سول سوٹ کے ذریعے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ادھار دیا ہے تو اس کے لیے آپ دیوانی دعویٰ دائر کریں گے، دیوانی دعویٰ دائر کر کے آپ اس کے پیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایویڈنس میں یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے اس کو رقم ادھار دی تھی اور اس نے جو ہے یہ رقم آپ کو واپس نہیں دی، اور آپ کے پاس گواہان بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ عدالت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کی ادھار کی رقم واپس مل سکتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ ادھار کی رقم کرمنل لائبلٹی میں یہ نہیں آتا، یہ سول لائبلٹی میں آتا ہے۔ سول سوٹ کر کے دعویٰ دائر کر کے آپ اس رقم کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ رانگ فورم پہ جا کے آپ دیکھیں نا، لوگ کر دیتے ہیں جی ایف آئی آر کو 6 مہینے چلتی ہے، سال چلتی ہے، ایٹ دی اینڈ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی ایف آئی آر ہی غلط ہوئی ہے تو اس دوران آپ نے وہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو عدالتیں یہ ہولڈ کر دیتی ہیں کہ یہ سول لائبلٹی تھی، تو آپ کا جو ویسے بھی ہو سکتا ہے اگلا بندہ بھی کہہ دے جی کہ ادھار میں نے اس سے ادھار لیا تھا، اس نے مجھ سے بھی میرے بھی پیسے دینے تھے، یہ ہمارا ویسے بھی کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ داد رسی جو بنتی ہے، آپ کا جو رقم حاصل کر سکتے ہیں وہ دیوانی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس رقم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ لوگ کافی ساری ہم نے ایف آئی آرز بھی دیکھی ہیں، تو میں نے کہا اس پہ بھی لوگ بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہی حاصل ہو کہ اگر کسی کو ادھار دینا ہے تو وہ تحریر ضرور کروانا ہے، اور بزنس کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی تحریر ضرور کروانی ہے، اور اگر کوئی ادھار نہیں دیتا تو آپ اس کے خلاف سول سوٹ کریں گے، آپ جو ہے وہ کرمنل اس کے خلاف لائبلٹی نہیں بنتی اس کی، اور نہ ہی آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گے۔ اگر آپ کروائیں گے تو ایف آئی آر وہ خارج ہو جائے گی اور بندہ وہ سلسلے سے بری ہو جائے گا، یا تو ایف آئی آر خارج ہو جائے گی، اگر ٹرائل ہوا تو بندہ اس میں بری ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جگہ یہ حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔